وہ خواتین جو ناخنوں پر نیل پالش لگاتی ہیں اور پھر اس پر وضو کر لیتی ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قرآن حکیم میں وضو کے متعلق اللہ رب العالمین کا ارشاد پاک ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اے ایمان والو، جب تم اقامت صلاۃ کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو دھو لو۔ اس آیت کریمہ میں چہرے اور ہاتھوں کو دھونے کا حکم ہے۔ ان کا دھونا وضو میں فرض ہے۔ جب ناخنوں پر نیل پالش لگی ہوگی تو ناخن نہیں دھل سکتے، جس کی وجہ پر وضو نہیں ہوگا۔ وضو کی حالت میں ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی مشروع ہے تاکہ پانی کی تری اور اثر ہر عضو پر صحیح طریقے سے پہنچ جائے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حالت میں پایا کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے۔ ہم اپنے پاؤں کو ہلکا سا دھو رہے تھے تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا، ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کی آگ سے ہلاکت ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب الوضو باب غسل الاعقاب میں امام ابن سیرین تابعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ وضو کرتے تو انگوٹھی والی جگہ کو دھوتے تھے۔ یہ صرف اسی لیے تھا کہ انگلیاں خشک نہ رہ جائیں، کیونکہ وضو میں جو اعضاء دھونے والے ہیں ان کا خشک رہ جانا صحیح نہیں۔ نیل پالش لگنے سے ناخنوں پر تہ جم جاتی ہے اور ناخنوں تک پانی نہیں پہنچ پاتا، اس لیے ضروری ہے کہ وضو کے وقت نیل پالش اتار لی جائے تاکہ اعضائے وضو کو اچھی طرح دھو لیا جائے۔ اگر نیل پالش لگی رہی تو وضو نہیں ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔